باتیں کروڑوں کی دکان پکوڑوں کی. لگتا ایسا ہی ہے کہ اب لوگوں کو پکوڑوں کی دکان کھولنی پڑے گی، کیونکہ جس طرح سے حکومتی معاملات چل رہے ہیں اور جو مافیاز ہیں اس وقت وہ پوری طرح چھائے ہوئے ہیں، اور حکومت نے بیسیکلی ان مافیاز کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. کل رات سے آپ دیکھ رہے ہیں، خبر چل رہی ہے کہ جی پیٹرول جو ہے وہ 25 روپے لیٹر بڑھا دیا گیا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اتنا اضافہ، اتنا ریکارڈ اضافہ کم از کم جو پاکستان بننے کے بعد سے اگر دیکھا جائے تو کم از کم میں نے اپنی زندگی میں تو اتنا اضافہ نہیں دیکھا. آپ نے دیکھا ہو تو وہ الگ بات ہے کہ ایک دم راتوں رات، اور وہ بھی شیڈیول کے برخلاف، یعنی وہ قیمتیں جو کہ ہر مہینے کے آخر میں یا پہلی تاریخ کو لاگو ہوتی ہیں، جو قیمتیں بڑھے یا کم ہوں، وہ اچانک 26 تاریخ کو ہی چینج کر دی جاتی ہیں. اتنا پاورفل مافیا، اتنا سب کچھ آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے کہ آپ کچھ کنٹرول ہی نہیں کر پا رہے. پھر آپ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی میں مافیاز کے خلاف ڈٹ جاؤں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. تو یہ آپ ڈٹے ہیں مافیاز کے خلاف کہ جس چیز کا آپ نوٹس لیتے ہیں حضور والا، وہ ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. آپ نے چینی بحران کا نوٹس لیا، میں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے مخاطب ہوں، کوئی غلط ادھر ادھر نہ لے جائیے گا. آپ نے نوٹس لیا چینی بحران کا، چینی مہنگی ہو گئی، اور آپ کی وہ جو کمیشن بنا، اس کمیشن کی رپورٹ آنے کے بعد اور رپورٹ آتے آتے ہی جو ہے وہ چینی مہنگی ہو گئی، بازار سے غائب ہو گئی، یوٹیلیٹی سٹورز پہ دستیاب ہی نہیں ہے چینی. اور جناب علی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں مافیاز کے خلاف کھڑا ہو جاؤں گا، میں ڈٹ جاؤں گا. اب آپ اس کے اخبارات دیکھ لیں بھائی، ڈان کی آپ ہیڈ لائن دیکھ لیں، یہ دیکھیں بھیا، ڈان کی ہیڈ لائن چیک کریں. ریکارڈ ہائیک ان پرائسز آف آئل پروڈکٹس نوٹیفائیڈ. چلو جی، اس کے علاوہ یہ اخبار جنگ ہے جی، اس میں بھی یہی ہے. اخبار جنگ کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ کے اوپر جو آپ کی لیڈ سٹوری ہے وہ یہی ہے. یہ دنیا اخبار ہے جی، روزنامہ دنیا. پیٹرولیم قیمتوں میں اچانک بڑا اضافہ، اچانک بڑا اضافہ. تو بھائی کدھر جائیں، کیا کریں آخر؟ میں نے کل پیٹرول ڈلوانا تھا تو میں نے امانت کو کہا کہ امانت صاحب آپ جو ہے وہ ابھی آج رہنے دیں پیٹرول، اور ہم پیٹرول کل ڈلوا لیں گے. کوئی بات نہیں، تو 3-4 دن ہے، قیمتیں بڑھنی کم جو بھی ہوں گی وہ تو پہلی تاریخ کو ہی ہوتی ہے، ہم ڈلوا لیں گے. تو اب ہمارے نہ ڈلوانے سے پیٹرول اب ہوا کیا کہ جو پیسے ہم نے دینے تھے وہ پیٹرول کی قیمت بننی تھی تقریباً کوئی 3700 کے قریب، 3800 کے قریب، اب وہ بن جائے گی 5100 یا 5200، یعنی تقریباً 1200-1300 روپے کا سیدھا سیدھا ڈاکہ پڑا ہے میری جیب پہ، آپ کی جیب پہ، سب لوگوں کی جیب پہ 1200-1300 روپے کا ڈاکہ. یعنی یہ میں بتا رہا ہوں، اگر آپ کی گاڑی میں فرض کریں کہ 50 لیٹر پیٹرول لگتا ہے، اگر آپ نے گاڑی فل کرانی ہے، اور ہر لیٹر کے اوپر 25 روپے کا ڈاکہ پڑ گیا، تو اب آپ اس کو ملٹیپلائی کرتے رہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اربوں روپے کا فائدہ ہونے جا رہا ہے آئل کمپنیز کو، آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو. وہ کمپنیز جنہوں نے پچھلے 2 ہفتے سے اپنے پیٹرول پمپس پر سپلائی بند کی ہوئی تھی کہ جی ہمارے پاس پیٹرول نہیں ہے، اور سب کو پتا تھا انہوں نے یہ کیوں کی ہوئی ہے. اب دیکھیے وہ سارے پیٹرول پمپس کھل گئے ہیں اور کھل جائیں گے، ہر جگہ پیٹرول مل جائے گا، اور کھلے عام ملے گا، دھڑلے سے ملے گا، اور کہیں گے آئیے جی خریدیے، مفت کا مال سمجھ کے خریدیے. لیکن کیا ڈاکہ تو پڑ چکا آپ کی جیب پہ. یعنی آپ سوچیں کہ ایک شخص جو کہ یہ سوچ رہا تھا کہ لاک ڈاؤن ہے، پریشانیاں ہیں، جابز نہیں ہیں، لوگوں کے جو ہیں وہ سیلری کٹس ہو گئے ہیں، تو ان حالات کے اندر لوگ کہہ رہے تھے چلو ایٹ لیسٹ ایک طرف سے تو کہیں ریلیف ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ جی ہم نے پورے اس خطے کے اندر سب سے سستا پیٹرول کر دیا ہے. مان لیا، بالکل آپ نے صحیح کہا تھا عمران خان صاحب کہ پیٹرول سستا ہو گیا تھا، اور انڈیا سے بھی سستا تھا اس وقت، اگر ہم کمپیئر کریں بنگلہ دیش سے بھی سستا تھا. لیکن پھر یہ کیا ہوا؟ اگر سستا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ملے گا ہی نہیں، اور وہی ہوا. پچھلے 2-2.5 ہفتے سے نہیں مل رہا تھا، اور اب اچانک جناب اس کی پرائس جو ہے وہ بڑھا دی گئی، اور راتوں رات بڑھا دی گئی. نوٹیفیکیشن یہ یوں اوگرا سے نہ بات نہ کچھ، اور جناب یہ جی نوٹیفیکیشن جاری، سلسلہ ختم ہو گیا. اور آپ اور میں بیٹھ کے اب صرف دیکھتے رہیں، پیٹرول پمپ پہ جائیں، جا کے مہنگا پیٹرول آپ خریدیں. آپ نے جو خواب سجائے تھے یا آپ نے جو خواہشات ذہن میں رکھی ہوئی تھی، دل میں رکھی ہوئی تھی، وہ سب دبا دیں. اب ان خواہشات کا کچھ نہیں ہونے والا.
اور عمران خان صاحب جو بہت بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، سر معذرت کے ساتھ مسٹر پرائم منسٹر، آپ کی جو حکومت ہے وہ اس وقت ان مافیاز کے سامنے مکمل فیل ہو چکی ہے۔ اچھا جی، اب دیکھنا یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے اس کے بعد۔ ابھی ایک تازہ خبر آئی ہے کہ جی پٹیشن دائر کر دی گئی ہے۔ اصولاً تو معزز چیف جسٹس آف پاکستان ان کو اس کا از خود نوٹس لینا چاہیے تھا، اور معاملہ تو آلریڈی چل بھی رہا تھا، لیکن یہ کہ پھر بھی اس پر بھی لینا چاہیے۔ درخواست ہے ہماری، اور ہماری یہ مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ از خود نوٹس لیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ کیسے آپ نے اللیگلی، یعنی ایک اچانک نوٹیفیکیشن جاری کیا، ابھی 4 دن باقی تھے بھائی، نوٹیفیکیشن آ گیا کہ جی پرائسز جو ہے وہ بڑھ گئی ہیں۔ آپ سوچیں اس میں کتنے اربوں روپے کا فائدہ ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ کرے اس پر از خود نوٹس ہو۔ بہرحال پٹیشن دائر ہوگی، اب دیکھتے ہیں وہ کب سماعت کے لیے لگتی ہے اور کچھ ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ امید تو خیر بالکل نہیں ہے کہ کچھ ہو پائے گا، کیونکہ حکومت نے تو بظاہر گھٹنے ٹیک دیے ان مافیاز کے سامنے، وہ چاہے آٹا مافیا ہو، گندم مافیا ہو، چینی مافیا ہو، وہ دواؤں کا مافیا ہو، دوا بنانے والی جو کمپنیز ہیں، فارما مافیا، ہر طرف مافیاز ہی مافیاز ہیں۔ اور پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں ان مافیاز کے خلاف ڈٹ جاؤں گا، میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ سر نظر نہیں آ رہا بہرحال کہ آپ جو ہے نا وہ ان مافیاز کے خلاف ڈٹ گئے، کیونکہ جو خبریں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر عوام اس وقت پریشان ہوئے ہیں۔ اور یہ وہ عوام ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پہلے ہی پریشان ہیں، ان کی پریشانی میں کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے، ان کی پریشانی میں مسلسل اضافہ ہی ہو رہا ہے، مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ان کی پریشانی میں۔ تو آپ نے ہارن بجانا تو بجا لیں بھائی، کیونکہ اس وقت تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہارن دے کر پاس کر ورنہ برداشت کر۔ جو ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا، تو آپ یا تو ہارن دے کے پاس کر جائیے یا پھر برداشت کے لیجئے۔ تو اب اگر آپ نے برداشت کرنا ہے تو پھر آپ برداشت ہی کریں گے، کیونکہ کر تو کچھ سکتے نہیں ہیں۔ یہی معاملہ اگر دنیا کے کسی اور ملک میں ہوتا، بہت سارے ملک ہیں، بہت سارے ممالک ہیں جہاں پر احتجاج شروع ہو جاتا ہے، جہاں پر عوام اکٹھے ہو جاتے ہیں، جہاں پر ایکا دکھائی دیتا ہے اور لوگ اکٹھے ہو کر اپنی بات منوا لیتے ہیں، حکومتوں کو جانے پر اترنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ میں کوئی انسائٹ نہیں کر رہا اس وقت کہ حکومت کے خلاف یہ کوئی ورغلانے والی بات، ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ آپ کا بنیادی حق ہے، یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اس رائٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ ہم تو سوشل میڈیا کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے اپنی آواز پہنچا دیں گے، کر دیں گے، لیکن بحیثیت ایک عام پاکستانی یہ میرا رائٹ ہے، میرا حق ہے کہ اگر حکومت یا حکومتی ادارے میرے حق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں تو یہ میرا پورا رائٹ ہے کہ میں اس کے خلاف آواز کھڑی کروں، آواز اٹھاؤں اس کے خلاف۔ اور آپ کا بھی یہی کام ہے کہ خدا کے واسطے لوگ سوشل میڈیا پہ تو کر رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی اور حل نکلنا چاہیے لیگل وے میں، بالکل کوئی قانونی راستہ ہونا چاہیے کہ جس سے جو یہ قیمتیں بڑھائی ہیں انہوں نے اچانک، اور ان 4 دنوں کے اندر جو اربوں روپے کا فائدہ پہنچ جائے گا ان کمپنیز کو، جو کہ پہلے ہی ایک مافیا کی صورت میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہر طرف مافیا ہے، ہر طرف مافیا ہے، ہر جگہ مافیا ہے۔ تو بھائی یا تو آپ ان مافیاز کے خلاف کوئی کارروائی کیجئے، یا تو آپ ان لوگوں کو، ان کو قرار واقعی جو کہا جاتا ہے، قرار واقعی سزائیں دیجئے، اور اگر سزائیں نہیں دے سکتے تو پھر آپ اس منصب اعلیٰ کو چھوڑ دیجئے۔ یہ سیدھا جو ہے نا آپ کو کام کرنا چاہیے۔ اگر ایک منصب پر بیٹھا شخص جو کہ بڑے بڑے دعوے کر کے آیا تھا اور بہت ساری باتیں کر کے ووٹ لے کر وہ اقتدار کے جو ایوان ہے وہاں تک پہنچا تھا، تو پھر اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ یا تو ان مافیاز کے خلاف ڈٹ کھڑا ہو، ان کی ایسی کی تیسی کرے، عوام کو فائدہ دے، اور اگر وہ نہیں کر پا رہا تو پھر سیدھا سر تھینک یو ویری مچ، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے، بہت اچھا رہا، بہت مزہ آیا آپ سے مل کے، سو نائس آف یو، اپنا آپ بہت خیال رکھیے اور دوسروں کا خیال تو آپ رکھ نہیں سکیں، تو پلیز جو کہتے ہیں نا کہ جی عمران خان، وہ آپ کے چاہنے والے لکھتے ہیں عمران خان چاہتا تو لندن میں سکون سے رہ سکتا تھا، باہر ملک میں آرام کی زندگی گزار سکتا تھا، اور یہاں پر پاکستانی عوام بھی یہی کر سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بہت شکریہ۔